كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق उनके अतवार को आला किरदार को नरम गुफ्तार को तेज रफ्तार को माँ की ममता को जन्नती पाँव को प्यार की छाँव को उम्मती माँ को إن العلم له شرف عظيم إنه نور وبصيرة إنه أساس الدين عماده إنه ركن متين يقوم عليه صلح الإسلام إنه غذاء للعقل والنفس. In various hadiths, our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned distinguishing attributes of them, not only to manifest their status and position, but also to show that they are the main criteria after the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. رکھے گئے ہیں. الحمدللہ شروع میں تو یہاں پر 15 طلباء تک تھے، لیکن اللہ جسے توفیق دیا ہے وہ آخر تک باقی رہے، جس سے اللہ نے توفیق کو سلب کر لیا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم زبردستی نہیں کر سکتے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر نہیں رکھ سکتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا نہیں چاہیں گے، زبردستی ان کو پکڑ کر لے کر آئیں گے اور ان کو علم پڑھایا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سور کے گلے میں سونے کا ہار ڈالنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے ہم یہاں پر کوئی زبردستی نہیں، حتیٰ کہ ہم ایڈمیشن کے اعلانات پر کوئی زیادہ فوکس بھی نہیں کرتے ہیں. ایک بار دو بار ہم ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو اطلاع دے دیتے ہیں جو شوق سے آتے ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کی عزت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی بھی روشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آتے ہیں، الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. بہرحال اب یہ جو جلسہ ہم رکھتے ہیں آخر دنوں کے اندر، یہ خلاصہ ہوتا ہے، سارے سال کا نچوڑ ہوتا ہے. طلباء نے کیا محنت کی، کتنا پڑھا، کیا پڑھا، یہ خلاصہ نکال کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یہ آئیں گے اسٹیج پر پڑھیں گے اور آپ لوگ دیکھ خود فرق ظاہر کریں گے کہ ہمارا بچہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. کئی سارے الفاظ انہوں نے سیکھ کر آئے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دین، اسلام، قرآن، حدیث، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے وہ دولت مند ہو، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں رہتا. بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا جن کے جبے میں ابا قبا کے اندر پیبند لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے سیٹوں کو ان کے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر ایک زمانہ تو وہ تھا کہ تم بکریاں چرا رہے تھے، آج تو تم کتنے مربع میل کے مالک ہو، بے تاج بادشاہ ہو، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا ان القرآن، یعنی کہ قرآن کی بدولت ہم اس مرتبے کو پائے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے مرتبہ پائے. ہم بارہا طلباء سے کہتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانے کی بھی توفیق دے دی، دنیا و جہاں سے بہتر چیز ہے وہ. آپ باہر جاؤ گے، کماؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑو گے، لاکھوں کی تنخواہیں ہوگی، اس سے بہتر یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی جگہ نورانی قاعدہ پڑھانے کی توفیق دے دے. سکون رہتا ہے. بچوں کو ہم عملی طور پر دکھاتے ہیں، آپ دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر سکون کیسا رہتا ہے بول کر عملی طور پر دکھاتے ہیں.
الحمدللہ یہاں پر ہم ہمارے مدرسے کے اندر خصوصی طور پر کوانٹٹی کو نہیں بلکہ کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے جاتے ہیں. تعداد چاہے 1 ہو یا 100 ہو، ہمارے یہاں اگر کوالٹی 6 بچوں تک 7 بچوں تک محدود رہتی ہے اور ہم اتنے ہی سنبھال سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم اتنے ہی سنبھالیں گے. اور اگر ہمارے یہاں اگرچہ جگہ ہے 100 بچے رکھنے کی، لیکن ہمارے یہاں استطاعت نہیں ہے کہ بچوں کی ہم ان کی کوالٹی کو مینٹین کریں، ان کے اخلاق کو مینٹین کریں، تو ہم نہیں رکھیں گے، یہ خیانت ہوگی. تعلیم سب سے اچھی وہ تعلیم ہے جو اخلاق کی تعلیم ہے. اخلاق کی تعلیم اگر مل جائے تو کتاب کی تعلیم بعد میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے. چنانچہ ہمارے درمیان ابھی والد محترم شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں. امید ہے حضرت کی اگر طبیعت ساتھ دی تو آئیں گے اور کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے. آرام کر رہے ہیں ابھی. دعا کریں اللہ ان کی صحت کے لیے، ان پر جو چل رہے ہیں مقدمے کے لیے آپ حضرات ان کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. انہی کی برکت سے بچوں کو میں یہاں بارہا کہتا ہوں، اگر یہاں پر اگر آپ تعلیم بھی حاصل نہیں کر پاؤ چھوٹا مدرسہ ہونے کی وجہ سے، 40 سال کے بعد لوگوں کو صرف اتنا بولو کہ میں مولانا انظر شاہ کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیں گے. بس اتنا ہی کافی ہے. کوئی سند کی ضرورت نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اتنا ہی کافی ہے. 40 سال کے بعد اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ ہم مولانا انور شاہ کشمیری کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے، تو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیتے ہیں چاہے ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو. تو صحبت بہت بڑی چیز ہے. کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک لمحے کی صحبت. یہ بچوں کے لیے وہ باپ کا پیار دکھاتے ہیں اور ان سے ہمیشہ باپ کے درجے میں پیش آتے ہیں. بچے خود جانتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ ان کی تڑپ کو باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے. بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے جلسے کا آغاز کر رہے ہیں. تو کلام پاک کی تلاوت کے لیے میں حافظ محمد مزمل کو اس علامہ اقبال کے اس شعر سے دعوت دیتا ہوں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حافظ محمد مزمل سٹیج پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر
صدق اللہ العظیم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو بہت سے ہیں معجزے، سرور عالم کے یوں تو بہت سے ہیں معجزے، ورنہ خود قرآن ہی ثاقب مستقل اعجاز ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے قرآن پاک کو، یہ ہمارے مدرسے کے پہلے حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ اللہ ان کے قرآن پاک کو باقی رکھیں، دائم رکھیں۔ اب اس کے بعد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں قاری ایان کو دعوت دیتا ہوں ان اشعار سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایان سٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نير مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال حق دلدار کو شاہ ابرار کو، حق دلدار کو شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو، میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو، السلام 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 السلام، ان کے رخسار پر زلف غمدار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی
یعنی حسن کو السلام 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 شاہ ذیشان کو شان قرآن کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو جزو ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. الحمدللہ. دیکھیے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہی درد بھرے الفاظ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اور ان کے حضور میں سلام پیش کر رہے تھے. صرف ان کی ذات پر نہیں، ان کے چلنے کی رفتار پر، ان کے آنکھوں کی سرمے کی مقدار پر، ان کے ہر ایک چیز پر یہ چھوٹا ننھا سا ہمارا شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس میں سلام پیش کر رہے تھے. ہم تھے گنہگار تھے، عاصی تھے، ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان چھوٹے بچوں کا کیا قصور، ان کی توتری زبانوں سے ابھی کرامن کاتبین ان کے رجسٹر لکھنا بھی شروع نہیں کیے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں پیش کیا یہ تحفہ ضرور بھی ضرور قبول ہو کر ہی رہے گا. اب اس کے بعد میں قرآن کریم کی پھر سے ایک مرتبہ تلاوت کرنے کے لیے محمد یونس کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ. ایک خدا ایک کعبہ ہے قرآن، ایک خدا ایک کعبہ ہے قرآن، ایک کلمہ حق سے اپنی ہے پہچان ایک. یونس سٹیج پر آئیں اور قرآن کی تلاوت پاک سے ہمارے دلوں کو مسترد کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. یہ بھی اسی سال آ کر یہاں پر داخلہ لیے تھے. اب اس کے بعد میں عربی تقریر کے لیے میں حفظ کے طالب علم محمد رحاب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور عربی تقریر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام
ثم استوى على العرش وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخواني، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم، فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. رئيس الحفل الكرام وزملاء الأعزة، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين عماده، إنه ركن متين يقوم عليه صلح الإسلام، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا إخواني، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الغواية والضلالة، يمنع عن الشرك والكفر، يمنع عن الشر والفساد، يمنع عن الظلم والطغيان، يمنع عن الرذائل والخسائس، يمنع عن الجحود والنكران، يمنع عن الحيوانية. يا حبي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس، إنه يدعو إلى الخير والرشد، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى لين الطبع ودماسته، إنه يدعو إلى ماثل الأفلال الأخلاق. وأختم بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब इसके बाद अरबी में कुछ अशार हैं जो माशाल्लाह अच्छे माने रखते हैं, तो उन्हें एक छोटे बच्चे को याद दिलवाए हैं। उन्हें पेश करने के लिए मैं अब्दुल कादिर को दावत देता हूँ, वो आए, वो अरबी में जो अशार याद किए हैं वो हम सामीन को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्रुल मक़ालिल कज़्बून, खैरुल ख़िसालिल अदबून, अल-बुख़्लु ऐबुन फ़ारिक़ून, वल-जूदु सित्रुन फ़ालिक़ून, अल-अक़ूल क़ादिन आदिलून, वल-उजुब दाअुन क़ातिलून, अल-उम्र ضيفٌ واحدٌ، والمال ظل زائلون، البر للحب سبب، إن البخيل لا يحب، وهاوة الأخلاق من ضرم العواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, ये बच्चे जाहिरन में आप लोगों को भी मालूम होता है रटे हुए होते हैं। बाज मर्तबा इन चीज़ों का माने भी याद नहीं होता है, मतालिब भी समझ में नहीं आते कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। बच्चों को क्या करते हैं, छोटे बच्चों को खिला दो, बाद में वो जाकर वो चीज़ असर कर दिखाएगी। हमारा काम है खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जो तालिबीन पढ़े हैं उनके घर वाले उनके घर के माहौल से वाकिफ है, मुझे बयान करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अक्सर यहाँ पर वही तलबा हमारे यहाँ है कि उनके घर वाले खुद घर के माहौल से वाकिफ हैं। खूब मेहनत करनी पड़ती है हम पर, उसी वजह से यहाँ मुख्तसर तलबा रखने की वजह है कि ये जो 6 बच्चे बराबर 16 के हैं, 20 के हैं, तो उनके घर वाले शायद इस बच्चे के परसों एक मरतबा यूं ही हुआ था कि ये जो अब तालिबे इल्म आपके सामने सुनाकर गए थे, वो उनके वालिदा थोड़ा भटके हुए हैं। ये वाक़या मैं इस वजह से बयान कर रहा हूँ कि सुनाने की वजह से बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दिल को लगा था ये बात, उस वजह से मैं बयान कर रहा हूँ।
بچہ نورانی قاعدہ بھی اچھا پڑھتا ہے اور قرآن بھی ماشاءاللہ سن سنا کر بہت ساری چیزوں کو اس نے یاد کیا ہوا ہے۔ ماحول میں رہنے کے اثرات ہوتے ہیں، برکات ہوتے ہیں۔ ہم نے یوٹیوب پر شارٹ ویڈیوز کے اندر بچے کی ایک صورت کو ریکارڈ کیا اور وہ یوٹیوب کے اندر ڈال دیا۔ بچے کی ساری دیکھ بھالی ان کے دادی وغیرہ کرتے ہیں، والد صاحب اور والدہ نہیں کرتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان کے دادی ہی کرتی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے دیکھا بچے نے پڑھا ہے بول کر، سوچا کہ ان کے باوا کو کیا دکھائیں گے تو خامخواہ سے کوئی تو عزت نہیں ہے قرآن وغیرہ کی، یہ کہہ کر انہوں نے ٹال دیا۔ راستے میں ان کے ابا جا رہے تھے، کسی دکان والے نے کہا بھئی آؤ یہاں ذرا، تمہارے بیٹے شینو پڑھ رہی سے بول کر بتایا۔ جب یہ بیٹے کی صورت کو دیکھا اور اس کی قرآن کی گونجتی ہے وہ آواز ان کے یہ کانوں سے نہیں دل کے کانوں میں جا کر گونجی، تو فوراً انہوں نے آیا اپنی اماں سے یعنی بچے کی دادی سے کہنے لگا میرا بیٹا جب قرآن پڑھنے والا ہو رہا ہے تو میں اتنی بے راروی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، پہلے کسی بھی طرح کر مجھے جماعت کے اندر بھیج دے۔ ایک بچہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، یہی ہے قرآن کا معجزہ، یہی ہے حدیث پاک کا معجزہ۔ تو یہی وہ بچہ تھا جو آ کر یہاں پر ہمیں پڑھ کر سنایا تھا۔ اب اس کے بعد میں انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد سفیان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی تقریر انگلش زبان میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ Respected teachers, parents and all my dear friends, indeed the glorious and magnificent status of the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is so high and worth, respecting that none other than them can achieve that position. In various hadiths, our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned distinguished attributes of them, not only to manifest their status and position, but also to show that they are the main criteria after the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the field of day-to-day life spending and so on. We know very well that all the sayings of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are not only true, but indeed they are only the ideal and model for each and every Muslim to follow. For these reasons comes the necessity کہ غلام بنا کر ہم چلیں گے، جو بھی چیز ہم حاصل کریں گے انگلش کے، اب جیسا کہ بچے نے تقریر کی ہے اس کے اندر نہ جوسف کا، نہ رام کا، نہ لکشمی کا، نہ نارائن، کسی کا ذکر نہیں ہے، صرف محض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکی، صفائی، ان کی عظمت، ان کی کیا چیز ہے، کیا توقع ہے، کیا قدردانی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے آ کر انگریزی کے اندر اسپیچ دی ہے۔ انگریزی کو ہم مدرسے میں داخل اسلامائزیشن کر کر داخل کرنا ہے، اسے کلمہ پڑھانا ہے، بعد میں داخل کرنا، لیکن اصل نہیں ہے۔ ہم والدین سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے اندر انگریزی اصل نہیں ہے، ہاں اتنی تو پڑھا دیں گے کہ بچہ انگریزی کے ذریعے سے اسلام کا کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر بعد میں اگر دوسری فیلڈ میں جا کر کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور میں اس کا سارا کریڈٹ اور سارا جو بھی بچوں کے اوپر انگریزی کی محنتیں ہوئی ہیں، ان کے پرچے بھی ہیں، وہ بھی دیے جائیں گے والدین کو۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے والدہ کی، ہماری بہن کی یہ محنتیں ہیں، بغیر کسی معاوضے کے، تکلیف ہو، دکھ ہو، درد ہو، کسی بھی چیز کو دیکھے بغیر وہ آئے اور ان بچوں پر محنتیں کی ہیں، بغیر کسی معاوضے کے، بلاتے اپنے بچوں کی طرح پیار سے، محبتوں سے ان لوگ بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں، ورنہ تو ہمارے مدرسے میں شروع میں نہیں تھی یہ چیز، انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا سبب بنائے۔ اب اس کے بعد میں اردو میں تقریر کرنے کے لیے ہمارے اس کڑی کے آخری مساہم محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی تقریر اردو میں کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں مدنی آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خداوند قدوس نے یہ اعلان فرمایا: ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. حضرات، آپ نے بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، ہر شخص کہتا ہے ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے. آج کی مہذب دنیا، آج کی انسانیت کا دم پھرنے والی دنیا، آج کی شاہکار دنیا اس سے بھی بڑھ کر کہتی ہے نہیں، ہم زبان سے نکلی بھیجا آواز کا جواب آئٹم بم سے دیں گے. جو ہماری حکومت اور ہماری طاقت اور ہمارے اقتدار کے سامنے آئے گا، ہم ٹینکیوں کی طاقت سے اس کا سر کچل دیں گے. آج کا فرما رواں، آج کا سپہ سالار زبان سے نکلی ہی ہر آواز کا جواب توپوں اور ٹینکیوں سے دیتا ہے. اے تاریخ، تجھے اپنی صداقت کا واسطہ، اے انقلاب دورہ، تجھے انصاف کی قسم کہ ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا تاجدار بھی گزرا ہے جس نے کانٹے بچھانے والے کے لیے پھول بکھرے ہو، جس نے ہتھوڑوں سے پیروں کو رنگین کرنے والوں کے گلے میں موتیوں کا ہاتھ ڈالا ہو، جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہو. اے تاریخ، تو کیوں نہیں بولتی؟ اے گردش زمانہ، تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ اے انقلاب دورہ، تو خاموش کیوں ہے؟ ہاں، تجھے خاموش ہونا چاہیے. بے شک ان فرما رواؤں، ان سپہ سالاروں میں کوئی ایسا تاجدار نہیں مل سکتا. اے گردش زمانہ، اگر ایسا فیاض، ایسا پریمی، ایسا شفیق، ایسا رحیم کی تلاش ہو تو سرزمین حجاز کی 1400 سال کی تاریخ پڑھ لو. وہاں ملے گا کہ تاجدار بطحا بدر حنین کے سپہ سالار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں جاتے ہیں، سچائی کا پیغام سناتے ہیں، مٹی کے خداؤں سے منہ موڑ کر یہ خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. مگر اس دور جاہلیت کے انسان ان کے پاک جسم پر پتھروں کی بارش شروع کرتے ہیں. آپ کی جوتیوں میں آپ کا خون جم جاتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ سچائی کے دشمن بازو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور پتھروں سے چور کرتے ہوئے شہر کے باہر چھوڑ جاتے ہیں. یہ تاجدار عرب اس ذات کا دلارا تھا جو ساری دنیا کا مالک ہے، جو سارے عالم کا حاکم ہے، جس کے قبضے میں پہاڑ اور سمندریں بھی ہے. اس خدا کی عزت کو شان آیا، پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے دلارے کو تسکین دو. فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دو تو میں ان پہاڑوں کے بیچ ان ظالموں کو پیس دوں. اے تاریخ سن لے، اے انقلاب دورہ کان لگا، اے تاجدار بطحا، ان کا جواب پتھروں سے نہیں، چٹانوں سے نہیں، پہاڑوں سے دے سکتا تھا. مگر سنو اس تاجدار نے کیا جواب دیا. جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہے، بے خبر ہے، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، مگر بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا. خدا را شکر کی تلقین اپنے پاس ہی رکھیں، یہ لگتی ہے میرے سینے پہ بن کے تیر مولانا. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ایمان کا فرزند، اسلام کا فرزند آپ کو بنائے رکھے، اور تمام بچوں سے ہر ایک بچہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ لے کر، کوئی نہ کوئی ایک اپنے اندر صفت لے کر پیدا ہوتا ہے. بعض مرتبہ والدین اس صفت کو پہچانتے نہیں. والدین کی
ان کی یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف ان کی تربیتی اخلاق کر سکتے ہیں، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، کیا چیز یہ ہے صلاح والی ہے کیا فساد والی ہے، ان چیزوں پر رہبری کر سکتے ہیں۔ لیکن اندر کے ہیرے کی جوہری کرنا، ہیرے کو تراشنا، یہ استاد کا کام ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم بچوں کو شرارتی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ہم بچوں کی پکڑ نہیں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں میں کوئی ٹیلنٹ ہمیں مل جاتا ہے، پھر کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بہت ہے کہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، ہم نے جلسے کا جب اعلان کیا بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا حصہ لینا چاہتے ہیں، اب ہر ایک نے کہا کہ قرآن کی تلاوت۔ اب بچہ خود ناشناس سے اپنی ٹیلنٹ سے کہ میرے اندر کیا اوصاف ہے بول کر، میں نے کہا تو فلاں چیز کر سکتا ہے، تو فلاں چیز کر سکتا ہے، تو فلاں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے، انہوں نے کر دکھایا، آپ کو پڑھ کر سنایا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ استاد ہی یہ کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ استاد کے پاس اللہ نے الگ طاقت دے دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہچان استاد بننے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ پہچان نصیب فرما دیتا، وہ جانتا ہے کہ طالب علم بشرطے کہ اخلاص ہو۔ ہم نے بچوں کے اوپر کافی محنتیں کی ہیں۔ اب اس کے علاوہ جلسے کا ایک آخری اور اہم کڑی یہ ہے کہ انعامات اور مارکس جو ہے بچوں کو ابھی معلوم نہیں ہے کیا مارکس آئے ہوئے ہیں، اب جس بچے کا نام لوں وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کے مارکس سنائے جائیں گے، اور یہ مارکس الحمدللہ شاید آپ لوگ بھی سنیں گے، ایسی نہیں ہے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، اپنا مدرسہ ہے خود بچوں کا امتحان لے لیے خود مارکس دے دیے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ خود آپ بچوں سے باتیں پوچھ سکتے ہیں کہ امتحان کتنی مشکل والا ہوتا ہے، کتنا مشکل امتحان ہے۔ وہ بچے خود سوچتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر لے لیتا تو ہم اور زیادہ کامیاب، لیکن میں جب لیتا ہوں یا بظاہر ہم خود جب پرچے نکالتے ہیں، باقاعدہ اسکولوں کی طرح پرچے نکال کر ہم دیتے ہیں تو بچے خود سوچتے ہیں کہ کتنا مشکل حضرت نے، لیکن الحمدللہ بچے ہماری اس کڑی میں پار کر جاتے ہیں۔ آخر درجے کا بھی جو بچہ آتا ہے 84 یعنی 84% کا آتا ہے، کوئی کم پرسنٹیج نہیں ہے، یہ 84 آخر لیول کا بچہ بھی کوئی آتا ہے، 84% تک بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ اب اس کے اوپر ہی پورے باقی کے رہتے ہیں۔ اب میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، جس گھڑی کا ہم کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، دل تھامے ہوئے تھا، بچے آپس میں ایک دوسرے کی نگاہیں ملا رہے تھے کہ پہلا نمبر کس کا ہوگا، دوسرا نمبر کس کا ہوگا، ہمارا کیا مارکس آئے۔ والدین یہ سوچ رہے تھے کہ میرا بچہ کس پوزیشن پر ہے۔ اب اس گھڑی کا اعلان کرتے ہوئے میں سب سے پہلی پوزیشن، سب سے پہلی رینک حاصل کرنے والے طالب علم کا نام لینے جا رہا ہوں، اور جس بچے نے سب سے پہلی رینک کو حاصل کیا ہے وہ ہے محمد سفیان بن محمد صادق پاشا۔ ان کے مارکس ہیں قرآن میں 100 کو 100، دعاؤں میں 100 کو 100، حدیث میں 100 کو 100، تعلیم الاسلام میں 100 کو 95 95، اللہ کے نام و اسماء الحسنہ میں 100 کو 100، انگلش میں 100 کو 100، میکس میں 100 کو 100، ڈرائنگ میں 100 کو 99۔ کل نمبرات 800 ہوتے ہیں، 800 میں جا کر 790 790 ان کا ٹوٹل آیا ہے، 98.75% سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں ان کے والد سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور ان کے انعام کے ساتھ مارکس کارڈ کو لے کر جائیں، جو بھی آئے ہیں جناب سلیم صاحب کے ہاتھوں سے لے کر جائیں۔ اب دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ان کا نام ہے محمد یونس ابن محمد مدثر صاحب۔ یہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی اچھا پڑھتے ہیں، تعلیم وغیرہ کے اندر بھی اچھے نمبرات آئے ہیں۔
قرآن میں ان کے 100 کو 100، دعائیں میں 100 کو 100، احادیث میں 100 کو 99، تعلیم الاسلام میں 100 کو 75، اسماء الحسنہ میں 100 کو 99، انگلش میں 100 کو 99، میتھس میں 100 کو 95، ڈرائنگ میں 100 کو 93۔ 800 مارکس ہوتے ہیں، ٹوٹل جا کر 760 حاصل کیے ہیں، 95% ہیں۔ وہ آئیں اپنا انعام ہمارے برادر مکرم حافظ سید فوزان شاہ کے ہاتھوں سے لیتے جائیں۔ اب تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے، تیسری اور چوتھی دونوں کے لگ بھگ دونوں نمبرات سیم ہیں، تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے، جیسا کہ پہلی اور دوسری پوزیشن میں دونوں ایک ہی خاندان کے تھے تو دوسری پوزیشن میں بھی دونوں بھائی ہیں۔ تیسری پوزیشن محمد فیضان اور چوتھی پوزیشن محمد ایان ہے، اور ان کے مارکس ہیں قرآن مجید میں 100 کو 79، 89، دعاؤں میں 100 کو 100، احادیث میں 100 کو 100، تعلیم الاسلام میں 100 کو 80، اسماء الحسنہ میں 100 کو 100، انگلش میں 100 کو 99، میتھس میں 100 کو 80، ڈرائنگ میں 100 کو 99۔ 800 مارکس ہوتے ہیں، 747 747 ان کے ٹوٹل ہیں، 93.3 ان کے یہ ہیں۔ میں ہمارے خلیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے ان کے ہاتھ سے فیضان انعام لے کر جائیں، ان کے والد صاحب نہیں آئے ہیں۔ ایان کے مارکس ہیں قرآن میں 100 کو 98، 98، دعاؤں میں 100 کو 99، احادیث میں 100 کو 95، تعلیم الاسلام میں 100 کو 70، اسماء الحسنہ میں 100 کو 98، انگلش میں 100 کو 100، میتھس میں 100 کو 100، ڈرائنگ میں 100 کو 85۔ 800 مارکس ٹوٹل 745 745 اور 93% سے یہ پاس ہوئے ہیں۔ میں اپنے عزیزم اور مکرم جناب محمد خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئے ان کے ہاتھوں سے ایان اپنا انعام لے کر جائے۔ چوتھی پوزیشن سید رحاب بن سید ریاض صاحب ان کی آئی ہے، یہ حفظ کے طالب علم ہیں۔ قرآن کے اعتبار سے ان کی دوسری پوزیشن بنتی ہے، لیکن تمام مدرسے کے بچوں کے اعتبار سے ان کی چوتھی پوزیشن ہے۔ قرآن میں 100 کو 98، دعاؤں میں 100 کو 100، حدیثوں میں 100 کو 100، تعلیم الاسلام میں 100 کو 50، اسماء الحسنہ میں 100 کو 100، انگلش میں 100 کو 94، میتھس میں 100 کو 50، ڈرائنگ میں 100 کو 98۔ 800 بنتے ہیں 690.5 690.5 ان کے ٹوٹل ہیں، اور 86% سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میں اپنے سسر صاحب جناب ثناء اللہ صاحب کے ہاتھوں سے انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد عبد القادر کا نمبر آتا ہے،
قرآن میں 100 کو 100، دعاؤں میں 100 کو 96، احادیث میں 100 کو 96، تعلیم الاسلام میں 100 کو 40، اسماء الحسنہ میں 100 کو 99، اور انگلش میں 100 کو 97، میتھس میں 100 کو 99، ڈرائنگ میں 100 کو 50، ٹوٹل 800 ہوتے ہیں، 677 ان کے نمبر ہیں، 84% سے یہ کامیاب ہوئے، وہ آئے اپنا انعام لے کر جائے ماموں کے ہاتھ میں۔ حافظ مزمل آئے، وہ بھی اپنا انعام لے کر جائیں۔ یہ نمبرات صرف لکھنے میں اور بچوں کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، کسی کو تو بھی اول آنا ہی ہے، کسی کو بھی آخر آنا ہی ہے، سب اول ہی نہیں آ سکتے، کوئی آخر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ کمپٹیشن اور امتحان کے بہانے سے سال بھر جو پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو یاد دلانا مقصود ہوتا ہے، امتحان مقصود نہیں ہوتا ہے، صرف بچوں کو یاد دلانا مقصود ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جو بچے اچھا پڑھ رہے تھے، میں نے سب سے زیادہ امید ایک بچے جس نے نعت پڑھی تھی، اب ہو سکتا ہے اسٹیج کی ڈر کی وجہ سے، گلا سکنے کی وجہ سے اٹک گئے، ہو سکتا ہے امتحان کی کسی وجہ سے۔ اب جس بچے نے جو سوال یاد کیا تھا وہی سوال اتفاق سے آ جاتا ہے، کبھی کبھار غفلت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، بھائی یہ شاید نہیں پوچھیں گے، کبھی استاد نے وہی پوچھ لیا ہو اور وہیں اٹک گیا ہو۔ یہ امتحان ایک ترازو ہے، ترازو نہیں ہے، یہ بچے کے محنتی ہونے کا نہیں ہونے کا۔ ورنہ ہمارے یہاں محمد رحاب ہیں، سفیان ہیں، یہ ایسے اخلاق والے بچے ہیں، وقت سے پہلے اٹھ کر تہجد کے اندر وہ اور اپنی کھیل کے اوقات کے اندر بھی قربانی دے کر وہ پڑھائی کرتے ہیں اپنے دل لگی کے ساتھ۔ اب نمبرات کا نہ آنا یہ دکھ کی بات نہیں ہے، یہ اب پہلی پوزیشن حاصل نہیں کرنا یہ دکھ کی بات ہے، یہ تو کمپٹیشن ہے۔ اب اسی بہانے کی وجہ سے ایک دوسرے بچوں سے ترقی کرنے کا ایک بہانہ ہمیں میسر ہوتا ہے۔ اب میں مولانا والد محترم سے جا کر اجازت لے کر آتا ہوں، اگر ان کی طبیعت میں بشاشت ہو تو کچھ الفاظ واضح نصیحت آپ کے سامنے پیش کر دیں۔